السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب نے آج کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ ان کی پارٹی خود بھی حیران ہوگی اور ہم سب بھی حیران ہیں کہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت آخر پیش کیا ہے۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ باتیں انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا صاحب اقتدار لوگ کچھ راستہ نکالیں تاکہ حالات بہتر ہو سکے۔ ہمارے لیے نظام ساکت ہو چکا ہے، لگ رہا ہے 2026 بھی سزاؤں کا سال ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملاقات کی بھیک مانگنے میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ کون سے اپنے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا تحریک جس شدت سے بھی چلے، مذاکرات کا نعم البدل وہ نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ تحریک کے حق میں کیا بالکل نہیں ہے بیرسٹر گوہر صاحب، اور اس سے کیا یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں، آراء بالکل مختلف ہیں، اور اب اس نہج تک معاملے آ گئے ہیں کہ میڈیا کے سامنے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے۔ انہوں نے سہیل آفریدی کے دورے کے حوالے سے بھی کہا کہ پارٹی کو اس حوالے سے کچھ نہیں پتا، یہ عمران خان صاحب نے جو ہے ان کو ہدایت کی تھی، اور ان کے حوالے سے جی یہ لاہور گئے ہیں اور پارٹی کی مشاورت نہیں تھی، یہ ان کی ہدایات تھیں۔ اس یہ ساری گفتگو ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن سہیل آفریدی لاہور آئے، اب خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے۔ کل بھی ایک خط آیا، آج بھی ایک خط اسپیکر صاحب کی جانب سے پنجاب کے اسپیکر صاحب کو لکھا گیا ہے، اور وہی شکوے کیے گئے ہیں جو سہیل آفریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کیے تھے۔ اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ معاملہ کو رکے گا، نہیں رکے گا، یا یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جو بیان بازی ہے وہ سخت ہوتی جا رہی ہے، کیا وہ تنازع بھی شدت اختیار کر جائے گا؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کچھ دیگر معاملات ہیں ان پر بھی جو ہے روشنی ڈالیں گے۔ رانا صاحب، یہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کر دیں، اور یہ ساری باتیں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہیں ایسے حالات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ بات یہ ہے کہ میں نے ان کی ساری گفتگو سنی ہے۔ اگر ہم مکمل گفتگو چلا دیں، پوری گفتگو اگر ہم سن لیں مکمل، میڈیا نے اتنا ہی کٹ کر کے چلا دیا جتنا ہمیں سوٹ کیا۔ اگر مکمل اس کو گفتگو کو سنے تو اس میں انہوں نے جو اشارے دیے ہیں، جو کچھ کہا ہے، اس میں زیادہ ہم فوکس اس پہ رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے سہیل آفریدی کا۔ انہوں نے جو پوری بات کی ہے سہیل آفریدی کی، انہوں نے کہا وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں جی، وہ ایک ٹور پہ گئے ہیں اور اس کو پارٹی کی ہدایت حاصل تو نہیں تھی، لیکن وہ ایک سٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں اور وہ کوئی غلط نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ اپنوں کا جو ہے کہ اس میں کچھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ اپنوں کا تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اپنوں کا کس کا ہے۔ یہ ٹویٹ کی طرف تو نہیں کچھ کر رہے اشارہ ان کا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اب اگر ان کو پھر ٹویٹ کا بھی نام لینا چاہیے تھا، کلیئر بات کرنی تھی، آپ چیئرمین ہیں یار پارٹی کے۔ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، وہ ایک شریف آدمی ہے، وہ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک، پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی مفاہمت کی بات نہیں کر رہے۔ اچھا، ویسے اس سارے تاثر کے بعد جو اختیار ولی صاحب نے کہا تھا، جو آج ان کی گفتگو ہے، تو وہ کچھ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ لنک ہوتی ہے کہ جی جس طرح سے آج یہ کہہ رہے تھے؟ آفرین ہے مجھے تو آپ کی گفتگو پہ بھی کہ آپ نے اختیار ولی صاحب کی گفتگو کو، انہوں نے کہا کہ جی کہ آج والی گفتگو جس طرح سے تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ترلے کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ گفتگو کا انداز وہی تھا؟ انداز دیکھیں، اگر وہ بیرسٹر گوہر کے کہنے پر شہباز شریف صاحب اعلان کر سکتے ہیں مذاکرات کا، تو پھر تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں، اگر آپ ان کی پوری گفتگو کا چیزیں نکالیں تو وہ یہ تھی کہ جناب اب انہوں نے ایک بات کہی تھی، سسٹم تباہ ہو رہا ہے جی، آپ نے وہ بات بھی سنی ہے نا جی، اس میں انہوں نے کہا سسٹم تباہ ہو رہا ہے، عوام جو ہے اس میں سروائیو کر رہی ہیں، ساری مشکلات میں عوام ہے ساری، اور اگر ایسا ہی رہے گا تو سسٹم کے لیے، عوام کے لیے انتہائی مشکلات پیدا ہوں گی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب جب اپوزیشن اپنی تحریک کے بارے میں یہ کہہ دے کہ تحریک جتنی بھی جاندار ہو مذاکرات کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، کیا اپوزیشن کو یہ بات سوٹ کرتی ہے؟ بے شک یہ بات درست بھی ہو، حقائق پر بھی ہو۔ دیکھیں، میں وہ یہ کہہ رہا ہوں، اس کا اختیار ہے، اپوزیشن کا جو اختیار ہے وہ ہے محمود خان اچکزئی کے پاس، وہ اختیار ہے راجہ ناصر عباس کے پاس جی، وہ اختیار جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس جی۔
یہ کی آج بات بیرسٹر گوہر صاحب نے. اگر تو یہ آواز نکلے کہ 20-25 لوگوں کے منہ سے بھی, اگر یہ بات نکلے کہ 40-50 لوگوں کے منہ سے بھی, تو پھر آتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے. چلے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. جی جی. اس خبر کے بعد, اس گفتگو کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب سے باقاعدہ میری اپنی بات ہوئی. اچھا. انہوں نے کہا جی اگر تحریک چلے گی تو میں تحریک میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا. یہ میں آپ کو آن کیمرہ بتا رہا ہوں کہ بات دیکھیے. انہوں نے کہا جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے تو ہم تو مذاکرات کی طرف آگے ہیں. ہم کتنی دفعہ آئیں گے اور کتنی دفعہ آ کر ہم اسی طرح واپس چلے جائیں گے. کتنی دفعہ ہمیں بلایا جائے گا. تو یہ معاملہ آگے بڑھ کیوں نہیں رہا مذاکرات کا؟ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بیک ڈور رابطے یا دوسری تیسری چیزیں جو ہیں, مجھے تو اب کچھ سنیریو جو نظر آ رہا ہے وہ ایک انٹرنیشنل سنیریو بھی ہے, پاکستان کے اندر کا سیاسی سنیریو بھی ہے, اور بہت سی سیاسی چیزیں بھی تیزی سے چل رہی ہیں. بہت سی سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی اپنے اپنے روٹ سیدھے کر رہی ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا کہ اپنے پتے کس طرح کھیلنے ہیں. آپ غور کریں نا کہ اگر محترمہ کی برسی پر محترمہ سے زیادہ بات کس کی ہوئی, مثلا ہر شخص نے جو ہے اپنے پتے سیدھے کیے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اب آپ غور کریں کہ سہیل فریدی ورسز مریم نواز شریف, اس پوری لڑائی میں جو ایک چیز بڑی اچھی ہوئی ہے, کیا ہوا؟ یہ پہلی لڑائی ہے جس میں کسی ادارے پہ الزام نہیں ہے. سیاستدان ورسز سیاستدان ہے. ہم کہتے ہیں کہ واقع سیاستدان ورسز سیاستدان ہی ہونا چاہیے. اس میں اداروں کو یا باقی لوگوں کو اس میں آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ عوام کیا چاہتی, تحریک انصاف کے اندر سے کیا آواز اٹھتی ہے. ایسی آوازیں بہت پہلے اٹھتی تھیں, کیا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا, یہ خبر تو بن سکتی ہے, یہ خبر کی حد تک تو ڈسکس 1 دن 2 دن 3 دن ہو سکتی ہے, یہ بات جو بیرسٹر گوہر نے کی ہے. لیکن تحریک انصاف کے اندر وہی بات ہوگی جو عمران خان. اچھا, اس میں ایک سوال آپ سے ہاں یا نہ میں آپ نے جواب دینا ہے. میں نے یہ ثاقب صاحب سے بھی یہ سوال پوچھنا ہے, کیا آج کی تقریر کے بعد یا آج کی گفتگو کے بعد پہلی تبدیلی بیرسٹر گوہر کی ہو سکتی ہے بطور چیئرمین؟ نہیں ہوگی. اچھا, نہیں ہوگی کچھ بھی. میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ پوری گفتگو ہم جو ہے نا, پوری گفتگو جو ہے نہ وہ کوئی دکھاتا ہے نہ وہ کوئی سنتا ہے. ٹھیک ہے. اس پوری گفتگو میں جہاں پر اس نے کچھ کہا ہے, کچھ اپنوں کا ہاتھ ہے. اچھا, ان اپنوں میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جو سب کو ناپسند ہو. اپنوں میں کچھ ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جو واقعی جنہوں نے پچھلے دنوں ٹویٹ ایک غلط کر دیا جس کے بعد وہ چیزیں ساری ختم کرنی پڑی. ہو سکتا ہے. لیکن کیا بیرسٹر گوہر یہ غلطی کریں گے زندگی میں کہ وہ بے وفائی کرے؟ بالکل ٹھیک ہے. ثاقب صاحب, کیا وجہ بنی آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے, یہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین کو سوٹ کرتی ہے یا موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہی گفتگو ہونی چاہیے تھی؟ میرا تو خیال ہے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی. اور وہ چیئرمین ہیں ایک سیاسی جماعت کے, اور وہ سیاسی جماعت اپنی ایک سٹرگل کے جب وہ اس دور سے گزر رہی ہے, اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی, اور اس سے قبل جو پروٹیسٹ ہوئے, جو احتجاج ہوئے, ان کے نتائج جو بھی تھے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر چیئرمین کی جانب سے اس قسم کی گفتگو ہوگی تو وہ کارکنان تک جاتی ہے. بے شک بیرسٹر گوہر ایک عام مطلب سادے انسان ان کو کہیں یا جو بھی ان کو کہیں, لیکن وہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی جانب سے اس قسم کی بات ہونا. اور آج آپ دیکھیں کہ ڈسکشن ہی اس پہ ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے تو گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور وہ ایک رحم کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پر رحم کریں. تو اس کا مطلب انڈائریکٹلی یہ لیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یا پی ٹی آئی کا چیئرمین یہ سمجھتا ہے کہ ان کے سارے راستے ان کے لیے بند ہو چکے ہیں. اب جو ہے وہ کوئی رحم آپ بھی کریں تو جو بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے, اگر وہی وہ جو ایگری نہیں ہو رہے, وہ اتفاق نہیں کر رہے حکومت سے, اگر وہ ایگری ہو جائیں یا انہوں نے رحم اگر لینا ہوتا تو میرا خیال میں بیرسٹر گوہر کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر اندر بیٹھی قیادت مختلف سوچ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات اس طرح کریں, اسٹریٹ موومنٹ کریں, پھر جو بات
سہیل خان آفریدی نے لاہور میں کی کہ جب وہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. طریقہ کار ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے, اور پچھلی دور حکومت میں جو نون لیگ کی پالیسی بھی کچھ اس طرح کی ہی تھی, تو ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے ون سائیڈڈ. کبھی بھی حکومت جو ہے وہ ان کو کوئی ریلیف بھی نہیں دے گی. حکومت سمپلی کہے گی کہ آپ عمران خان صاحب کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, یہ لکھ کر دیں. آپ کا سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں لکھے گا اداروں کے حوالے سے یا تنقید نہیں کرے گا, یہ لکھ کر دیں. اور آپ لوگ خود بھی ایسی کوئی بات نہیں کریں گے, یہ ہمیں گارنٹی دیں, لکھ کر دیں, تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. وہ تو پھر حکومت تو بالکل ون سائیڈڈ جائے گی نا. ویلکم بیک جی. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پنجاب کا دورہ کیا ہے اور اگلی نظر ان کی سندھ اور بلوچستان پر ہے. اور جس طرح سے ابھی پنجاب میں خط و کتابت چل رہی ہے خیبر پختونخوا کی اور گلے شکوے کیے جا رہے ہیں, کیا سندھ میں جب وہ جائیں گے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ان کو جہاں جانا چاہیں گے جانے دیا جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ دوسرا, ایم کیو ایم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ کچھ سلجھ سکتے ہیں یا پھر مزید اس میں سختی آ سکتی ہے, گرمی آ سکتی ہے؟ اور یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے اب بات کی ہے, کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ بات مذاکرات کی طرف جائے گی؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی 27 دسمبر کو یہی بات کی تھی کہ آخر کار مفاہمت ہی حل ہے اور مفاہمت کی طرف ہی جانا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان مندوخیل صاحب. مندوخیل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. مندوخیل صاحب, سب سے پہلے تو اس پر بتا دیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رویہ پنجاب گورنمنٹ کا رہا, یا پھر یہ کہہ لیں کہ اسپیکر صاحب کا رہا, یا اسمبلی میں جو کچھ ہوا, جو وزیر اعلیٰ کے پی یہاں پر آئے, سب ٹھیک ہو گیا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, خیر ہے, یا پھر نہیں پنجاب گورنمنٹ تھوڑا سا بہتر طریقے سے ان کو ہوسٹ کر لیتی؟ نہیں, میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب خوش قسمت ہے, نہ ان کی انگلی توڑی گئی ہے, نہ ان کو ایک درجن FIR پکڑایا گیا, بس تھوڑے سے دھکے بکے لگے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہم تو احتیاطی ہے, ہمارے تو انگلی توڑنے کے لیے اگلے دان تراش رہے, اور وہ تو خالی دھکے لگے. تو یہ میرے خیال میں شکر کرنا چاہیے سہیل آفریدی صاحب کو. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ سہیل آفریدی صاحب یا PTI نے بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم نے پنجاب جانا ہے. اب اگر موٹر وے پہ نہیں روکا تو خبر تو نہیں بنے گی, اب مال روڈ پہ اگر نہیں روکا خبر تو نہیں بنے گی, کسی چوک میں ہم نے اڑم بازی کی ہے خبر تو نہیں بنے گی. آئیے چلو اسمبلی کا رخ کرتے ہیں. دیکھیے رانا صاحب, میں اسمبلی کا رکن رہا ہوں, میں اپنے سکے بھائی کو بھی یا بیٹے کو بھی لے جاتا تھا تو اس کی شناختی کارڈ باقاعدہ پاس بنا کے پھر لے جاتا تھا, اور پھر وہ گیرلی میں بیٹھ کے وہ گیرلی میں اسمبلی کی کاروائی دیکھ کے واپس جانا ہوتا ہے مہمانوں کو. یہ کون سے مہمان تھے کہ اسمبلی کا اجلاس 2 بجے ختم ہو گیا اور شام میں وہ زبردستی گھس رہے یوٹیوبر کو ساتھ لے کے؟ آپ مجھے بتا دو اسمبلی میں کیا کام تھا وزیر اعلیٰ کا یا ان کی یوٹیوبر کا؟ اسمبلی کا اجلاس دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, وہ بھی اگر اسپیکر پرمیشن دیتا. میں یہاں پیپلز پارٹی کا ایک ادنا سروکر ہوں, سندھ میں رہتا ہوں کراچی میں, یہاں میں سندھ اسمبلی نہیں جا سکتا ہوں بغیر پرمیشن کے, اور اگر میں جاؤں بھی تو گیرلی میں بیٹھ کے اسمبلی کے کاروائی دیکھ کے واپس آؤں گا. تو آپ مجھے بتا دو کہ آپ خیبر پختونخوا سے لے کے وزیر اعلیٰ اپنے یوٹیوبر کو لے کے اسمبلی میں گھسنے کی کوشش کیوں کی ہے, اور کیا مقصد تھا اسمبلی کے ساتھ؟ آپ کو قادر مندوخیل صاحب, آپ کو انفارمیشن شاید انہوں نے ابھی کسی نے وہ درست نہیں دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جانے کی اجازت اسمبلی سے ملی, اور انہوں نے اپوزیشن چیمبر میں اپوزیشن کے لوگوں سے ملاقات کرنی تھی, اور جو لسٹ گئی اس کو پروف کیا گیا. نمبر 1 تو آپ کو بتا دیں کہ اجازت سے گئے. نمبر 2, یوٹیوبر ان کے نہیں تھے, یوٹیوبر جو تھے وہ کوئی اور تھے, اور میڈیا سے لوگ تھے. سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں جیسا بھی معاملہ ہو. تو ایک تو میں آپ کو انفارمیشن دے دوں, چونکہ آپ نے کہا, آپ نے رول کے مطابق کہا کہ کیا کس طرح جا سکتے ہیں. اجازت دینے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب اجلاس نہیں ہے تو پھر انہوں نے اجازت کیوں دی. سن لیں, اجازت وہ بتا رہے گورنر پنجاب گورنمنٹ کی کہ ہم نے جن لوگوں کو اجازت دی اس کے علاوہ لوگ گھسے تھے. وہ تو آپ کو بھی بات پتا ہے. نہیں, کون سا وہ پوری اس میں انہوں نے ایک بندے کا نام لکھا جو کل سپیکر نے کہا ہے نا. بات تو سن لیں قادر مندوخیل صاحب, کل کی جو رپورٹ بنی اس میں ایک شخص کا انہوں نے صرف کہا ہے, صرف اونلی ون, کہ یہ شخص غلط بیانی کر کے آیا ہے.
کسی ایم پی اے کے نام پہ، اس کے علاوہ اچھا، کسی میرے کا جواب تو سن لیں. جی جی اچھا میرے جواب تو سن لیں. دیکھیں اگر وہ 30 لوگ یا جتنے بھی لوگ تھے جن کی اجازت دی گئی ہے، اس کا باقاعدہ اسمبلی کی گیٹ پہ لسٹ ہوتا ہے جو سیکورٹی والے ہوتا ہے. اسی اسمبلی میں بھی یہی حال ہے، کوئی بھی اسمبلی سینٹ کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اب وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور کہنا چاہیے بابا یہ لوگ ہیں، ہم اندر لے جا رہے ہیں. اچھا اندر لے جانے کے بعد اسمبلی کا اجلاس تو 2 بجے ملتوی ہو گیا، تو پھر وہ اسمبلی کا اجلاس دیکھنے تو نہیں جا رہے تھے. چلو اپوزیشن کے چیمبر میں اپوزیشن کے ایم پی اے سے ملنے کے لیے گئے، تو وہ جو لسٹ تھا سیدھے سادہ سیکورٹی کو پکڑا دیتا. اتنی بڑی ہجوم کو لے کے ضرورت کیا تھی؟ اپنے 30 لوگوں کو اکٹھے کر لیتے، وہ ایک بس میں آ جاتے تھے اور سیدھے جا کے نکل جاتے، حرام سے ہو جاتا. بہرحال وہ چاہتے تھے کہ یہی ہوا، لیکن میں دوبارہ کہوں گا شکر ہے انگلیاں نہیں توڑی گئی ہے اور ایف آئی آر نہیں پکڑے گئے، اور ایف آئی آر کا خطرہ ویسے ابھی ہے کیونکہ انکوائری چل رہی ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب سہیل آفریدی کا یہی کام رہ گیا. یعنی 12 سال سے جو طالبان کو بتہ دے کے آپ اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں، اور آپ پشاور شہر کے اندر آپ کا جلسہ ناکام ہو گیا. 25 لوگوں کو شوکاس پکڑا دیے. کس لیے؟ لوگ نہیں ہے اسی وجہ سے. آپ مجھے بتا دو کیا خیبر پختونخوا کے عوام روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے کراچی نہیں آتے؟ کیا یہ لاہور نہیں جاتے، اسلام آباد نہیں جاتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دو کہ آپ وہاں سے چل کے آئے تو آپ کس لیے آئے تھے پنجاب؟ آپ پہلی بات تو یہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے افراتفری کے لیے اچھا ایونٹ تھا، ورنہ ہم اور آپ بھی ڈسکس نہ کرتے اگر وہ سیدھے چلا جاتا اور سیدھے واپس آتا اور اسمبلی میں جا کے بیٹھ جاتا. سوال یہ سر سندھ میں کیسے ہوسٹ کریں گے؟ وہ سندھ کا رخ کریں گے؟ جی بالکل. ہاں کوئی وہ تو لشکر کشی کریں گے نا. اگر لشکر کشی کریں گے تو ان کے ساتھ جو ہے نا قانون کے مطابق رویہ اپنایا جائے گا. اور اگر وہ سندھ اسمبلی کا اجلاس دیکھنے آ رہے ہیں تو وہ سندھ اسمبلی کی اسپیکر کو دے دے لسٹ. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میں خود گیٹ پہ کھڑا ہو کے پہلے اپنی پرمیشن لوں گا، اس کے بعد ان کی پرمیشن کا لسٹ کو لے جاؤں گا. اگر آپ جو ہے نا وہاں پہ لوگوں کو لے کے، یوٹیوبر کو لے کے افراتفری مچائیں گے، دھکے بازی کریں گے، تو پھر یقیناً گیٹ بند ہوگی. اور پھر یہ اسمبلی میں جانے کے لیے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ اسمبلی کے اجلاس دیکھنے جائیں گے. لیکن یہ بھی تو پتہ کرے کہ جس وقت وہ آ رہا ہے اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہوگا کہ نہیں چل رہا ہو. ورنہ ان کی 6-7 ایم پی اے ہے، وہ تو کہیں بھی جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بندوبست کرا دیتے ہیں ان کو وہاں پہ بٹھانے کے لیے. سندھ ہاؤس میں بٹھا دیتے ہیں، کسی اچھے سے 5 اسٹار ہوٹل میں بٹھا دیتے ہیں، قادر خان مندوخیل سیکٹریٹ میں بٹھا دیتے ہیں. ایم پی اے میرے حلقے سے بھی ان کا تھا. سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں آپ کرے ہو. مندوخیل صاحب وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کر رہے ہیں تو جائے نا کراچی کے سڑکوں پہ جائے، سندھ کے سڑکوں پہ جائے. وہ سندھ اسمبلی کیوں جائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ لاہور کی فوڈ اسٹریٹ میں لائٹیں بند ہوئیں، وہاں پہ جو چوک میں، وہ لبرٹی چوک میں انہوں نے جانا تھا، وہاں پہ پولیس آ گئی. پھر جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جہاں وہ جاتے تھے کہیں نہ کہیں پولیس کی بہت زیادہ رکاوٹیں تھی. پھر موٹر وے پر تھی. تو کیا سندھ میں ایسی رکاوٹیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ کرنا چاہتے ہیں. ثاقب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب میں لائٹیں بند ہوئیں، مارکیٹس بند ہوئیں، کیا سندھ میں بھی ایسا ہی ہوگا سیکیورٹی کے نام پہ؟ کیونکہ پنجاب میں سیکیورٹی کے نام پہ ہوا. میرے بھائی باقی 2 تارڑ سے بھی ذرا سیکھا کرے. سوال یہ کہ اگر وہ فوڈ اسٹریٹ گئے تو آپ مجھے بتاؤ، فوڈ اسٹریٹ میں لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، آپ کس لیے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ اگر آپ کھانے کے لیے جا رہے ہو تو ضرور اپنے ٹیبل بک کرا کے چلے جائیں. اور اگر آپ 200-400 لوگوں کے ساتھ ہجوم کے ساتھ جاتے ہوئے جائیں گے تو وہ جو فیملی بیٹھے ان کا کیا ہوگا؟ کیا حکومت کا فرض نہیں ہے کہ ان فیملیز کو جو ہے نا وہ محفوظ رکھیں؟ آپ مجھے سن لے کراچی کے کچاکا جو فوڈ اسٹریٹ ہے، بات آئلینڈ کہتا ہے، یا ایک ہمارا بنس روڈ ہے، وہاں پہ تو موٹر سائیکل پارک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. اگر یہ 200-400 لوگ جائیں گے تو وہ جو لوگ کھانے کے لیے فیملی بیٹھے ان کا کیا اثر ہوگا؟ ان کو کون محفوظ کرے گا؟ تو میرے بھائی تھوڑا سا آپ بھی اس طرح سوچا کریں نا کہ اگر آپ فوڈ اسٹریٹ میں 200-400 لوگ گھسیں گے، مسئلہ گارڈ کے ساتھ گھسیں گے، تو جو فیملیز بیٹھے ان کا کیا اثر ہوگا؟ آپ کیوں جا رہے ہو؟ قادر مندوخیل صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا. قادر مندوخیل صاحب ایک سوال لے لے. جو ثاقب صاحب نے بات کی وہی میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ان کی دعوت رکھی گئی تھی، ایک ہوٹل بک تھا جس میں انہوں نے دعوت رکھی گئی تھی، ان کے اعزاز میں ظہرانہ رکھا گیا تھا، انہوں نے وہیں پہ جانا تھا. ایک تو کیا اگر وہ کسی ایک ہوٹل میں جاتے، بکنگ کرا کے جاتے، اور وہ اتنے لوگ ہی جاتے جتنا انہوں نے کہا ہے، تو پھر کیا لائٹیں 4 بجے ہی بند ہو جانی چاہیے تھی، 4 بجے ہی دکانیں بند ہو جانی چاہیے تھی، یا انہیں جانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی؟
میرے خیال میں بالکل اجازت ہونی چاہیے. بس نہ لائٹیں بند ہونے چاہیے، نہ ہوٹل کے کمرے بند ہونے چاہیے، نہ اس کے انسان بند ہونے چاہیے. یہ ایک بڑا سمپل صاحب نے اچھا ضرور جانا کیا ہو رہا ہے لیکن یہ اچانک آپ کے ادھر اب اتنی دیر بعد صاحب کا مرڈر جو ہے وہ یاد آ گیا ہے، عمران فاروق کا جو فلاں نے کیا ہے، یہ کوئی ایم کیو ایم کے اندر کوئی لڑائی شروع ہو گئی ہے، باہر لڑائی شروع ہو گئی ہے، آپ سے توجہ ہٹ کے اب اس طرف ہو گئی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے ایسا نا کہ وہ الطاف حسین نے ایک بیان دیا تھا کہ مجھے عمران فاروق کے قاتلوں کا پتہ ہے کہ وہ بی ایس بی میں اور ایم کیو ایم میں ہے. وہ صاف مخبر خاص کی طرف اشارہ تھا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مخبر خاص 2017 سپٹمبر 2010 میں عمران فاروق کا قتل ہوتا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ باقاعدہ انکوائری کرتے ہیں، ملزمان پکڑے جاتے ہیں، سزا ہو جاتی ہے، اور 3 سال تک جو وہ الطاف حسین کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ سینے پہ سر رکھ کے آنسو بہا رہے تھے. یہ مخبر خاص اس وقت ان کی غیرت کہاں جاگی؟ ان کو اس وقت ان کو نہیں یاد آیا کہ قتل ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ عظیم تاریخ کی بیڈ روم کی کنڈی اگر نہ کھولی جاتی تو آج عمران فاروق جو نا وہ زندہ ہوتا. شروع وہاں سے کرے کہ عظیم تاریخ کی بیڈ روم کی کنڈی کس نے کھولا، جو وہاں پہ ملزمان گھسے اور اس کو قتل کیا ہے، اس کی انکوائری ہو جاتی، اس کے ملزمان پکڑے جاتے تو عمران فاروق قتل نہیں ہوتا. اب سوال یہ کہ یہ بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں. مندوخیل صاحب، بلاول صاحب نے مفاہمت کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی مفاہمت کی طرف ہی آنا پڑے گا. انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھایا، گورنمنٹ کو بھی کہا کہ جی کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے صوبے جو ہیں اگر آپ ہمیں مزید اختیارات دیں تو ہم مزید بہتر طریقے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن پہلے وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی، جس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وہ دعوت قبول کر لی تو اس کے بعد خاموشی ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ لوگ جو ہے نا اعتبار کے شاید قابل نہیں ہیں. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آفر تو کر دی، اس کے بعد اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے تو آفر ہی نہیں کرنی چاہیے تھی اگر اعتبار نہیں تھا؟ نہیں، بالکل حکومت غلط سوچ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو مذاکرات کی بات کی ہے، سیاسی لوگوں کے بیچ میں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے چاہے جتنے بھی خلاف ہو. آپ دیکھ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ماضی میں ہم ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کے ساتھ، اچکدی صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھی ہے، تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو گور خان صاحب نے بیان دیا تھا، اس بیچاری کی معصومیت، اس کی لاچاری، اس چیز سے اندازہ لگا لے کہ سارے اختیارات جو ہے نا وہ سلمان اکرم راجہ کو دیے، جو 3 مہینے پہلے پارٹی میں آیا تھا 2024 کے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے. اور اس کے بعد جا کے وہ بیچارہ جو نہ اس کو کوئی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ساتھ لے کے جانے تیار ہے، نہ کوئی اور لے جاتا ہے، نہ وہ بیچارہ اس قابل ہے کہ پرائے پارٹی سے اپوزیشن لیڈر کو نامنیٹ کر دیے، خود اپنی چیئرمین کو اپوزیشن لیڈر جو ہے نا نامنیشن بھی نہیں کیا. تو وہ جیل جانے میں جو لسٹ جاتی ہے خاصہ سے ملنے کے لیے گور خان کا نام نہیں ہوتا ہے. تو وہ جو اس نے بیان دیے اس نے بالکل مایوسی کے عالم میں دیے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ خواہ یہ لوگ کھیل رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور اسی طرح 2.5 سال جیل میں رکھا. آگے بھی 2.5 سال مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان کے لیے کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت نے آفر کی مذاکرات کی تو 2 منٹ بعد علیمہ بی بی نے کہا کہ نہیں، جو مذاکرات کرے گا اس کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. اچھا، اس نے میر جعفر میر صادق نے کہا تعلق نہیں ہے، یہ کہا. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ اس نے کہا کہ وہ شیخ وقاص سے کیا مسترد کرتے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ یہ لوگ جو ہے یہ مخلص ہے پارٹی کے ساتھ، یہ عمران خان ساتھ مخلص ہے. میں کہتا ہوں گور خان کا اور علیمہ بی بی کا ماضی کا بیان اور اعظم سواتی کا بیان بالکل عمران خان کے ساتھ ہمدردی کا ہے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہو عمران خان سے، کیا دستخط لینا چاہتے ہو. یہ اصل جیل کی کہانی ہے. یہ باہر آ کے جو ان کے رہنما ٹی وی پہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے خان، وہ بیچارہ تو رو رہا ہے جیل میں، یہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے. ان کی بہن فریاد کر رہی ہے آپ کو خان سے کیا چاہیے. اچھا مندوخیل صاحب، آپ کے ہیں ایک اسد نواز صاحب، جانتے ہوں گے آپ ان کو؟ اسد نواز ایڈوکیٹ صاحب کو تو جانتے ہیں نا آپ؟ پیپلز لائٹ فورم کے پیپلز لائٹ پنجاب کو ہوگا، میری ملاقات نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس کو. جی چلیں، اگر آپ نہیں جانتے تو پھر ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے، ہم اس پہ. اچھا یہ بتائیں بلاول صاحب، نیکسٹ وزیر اعظم آ رہے ہیں، کوئی یقین دہانی یا کچھ ایسا چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بی بی شہید کے برسی کے اوپر آپ نے پبلک دیکھی، جتنی پبلک آپ کو جلسہ گاہ میں نظر آیا، میں دعوے سے کہتا ہوں اتنی پبلک باہر تھی. آپ مجھے بتا دو کہ اس کے بعد ہمیں کسی سے یقین دہانی کی ضرورت ہے؟
آپ مجھے بتا دو اتنے کراؤڈ آج کل کے دور میں کون سی پارٹی جمع کر رہی ہے جو سب سے پاپولر پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے پی ٹی آئی؟ کیا پشاور میں اتنا بڑا جلسہ کیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کر سکتی اس طرح جلسہ؟ باقی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ہم عوام کے کندھوں پہ حکومت میں آئیں گے, وزیر اعظم بلاول صاحب بنیں گے, ضرور بنیں گے, لیکن بلاول صاحب نے جو تجویز دی ہے بی بی شہید کی برسی کے موقع پہ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ کو الیکشن رولز کے اوپر یا الیکشن کے قواعد ضوابط کے اوپر آپ کو اعتراض ہے یا کسی اور پارٹی کو اعتراض, آئیے بیٹھ کے اگلے الیکشن سے پہلے وہ کرے. اور یہ بات عمران خان صاحب بھی کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب ان کی حکومت تھی تو باقاعدہ الیکشن لاس کے حوالے سے امینڈمنٹ لا رہے تھے, باقاعدہ وہ جو کمپیوٹرائز ووٹنگ تھے اس کے اوپر بات کر رہے تھے, باقاعدہ قومی اسمبلی میں وہ مشین رکھی گئی تھی جو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ایسے بٹن دبانا ہے, ایسے دبانا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سارے آپشن جو ہے نا وہ لوز کر رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جا کے وہ پنجاب سے ہوتے ہوئے, پختونخوا سے ہوتے ہوئے, سندھ بلوچستان سے ہوتے ہوئے وہ اب بند گلی میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور 26ویں ترمیم میں تو پھر بھی ان کی ضرورت پڑ گئی, 27ویں میں تو بالکل وہ irrelevant ہو گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں اگلے 6 مہینے میں ان کے ساتھ شاید بات کرنے کو تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک بات بتائیے گا کہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا جا رہا ہے؟ یہ خبر آئی تھی کہ جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے آمادگی کا اظہار کیا مذاکرات پر, تو اب حکومت کی جانب سے اس کا کوئی جواب آنا ہے. تو آپ تو حکومت کے ساتھ ہیں, تو آپ کے ساتھ کوئی مشورہ ہو رہا ہے یا ابھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں, میرے نالج میں نہیں ہے اس طرح کو پیپلز پارٹی کو آفر کی ہے. پہلے حکومت, میرے حساب سے, میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ حکومت نے آفر تو کر دیا وزیر اعظم نے, مگر ان کو ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے. اب اس کمیٹی میں اگر پیپلز پارٹی کو لیتے ہیں یا خود نون لیگ والے مذاکرات کرتے ہیں اس کے بعد بات ہوگی, لیکن جب کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے, کوئی ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ کن نے بات کرنی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا ٹی ٹی آئی پی کے ساتھ, تو پھر ہماری بات تو بعد میں آ جاتی ہے نا. لیکن وہ اگر نام مانگیں گے تو اس کے بعد مشاورت ہوگی. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہر اس عمل کو جو ہے نا وہ سیکنڈ کرے گی اور اس کو اوپر تائید کرے گی جو سیاسی لوگوں کے بیچ میں, سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں مذاکرات ہوگا تو یہ پروسیس آگے بڑھے گا. مذاکرات نہیں ہوگا اسی طرح خان جیل میں پڑا رہے گا اور ان کے وکیل جو ہے نا وہ ٹی اے لے کے اور ٹاک شو میں باتیں کرتے رہیں گے, اور اس کے علاوہ کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, مذاکرات ہوں گے تو پھر ہی کوئی جو باتیں ہیں وہ بہتر طریقے سے چل سکیں گے. مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کا, اپنے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. عمران صاحب ہمیں جوائن کر لیا, محمد علی درانی صاحب نے, سینئر سیاستدان ہیں. درانی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر یہ وزیر اعلیٰ کے پی کا جو لاہور کا دورہ رہا ہے, کیا کھویا کیا پایا پنجاب حکومت نے اور کے پی حکومت نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے دوران ہونے والے اسمبلی کے واقعات جن پہ آج کل ڈسکشن ہو بھی رہی ہے, وہ ذرا مطلب ناپسندیدہ کچھ ایسے ایکشنز ہوئے جو نہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. تو یہ تو اپنی جگہ, اور اس کے اوپر ابھی بات چیت ہو بھی رہی ہے. خطوط کی بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے جس کا اچھا رزلٹ نکلے گا اور اس کے جواب بھی دینا پڑے گا. بہرحال میں ایک سجیسٹ ضرور کروں گا اسپیکر پنجاب اسمبلی سے کہ وہ ذرا گرو کریں اور وہی والا کام پہلے والا نہ کریں کہ جی وہ ممبرز کو ہی سسپینڈ کر دیں اور پھر واپس. اس قسم کی چیزیں انہیں جو اس قسم کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو تدبر سے اور حکمت سے, جیسے پرویز الہی صاحب ڈیل کیا کرتے تھے, اسی طرح انہیں کرنے چاہیے. اچھا درانی صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی اطلاعات آ رہی ہے کہ کچھ اندر سے ہلچل مچی ہوئی ہے کچھ بہت بڑی, اور کسی کے جانے کی بھی اطلاع آ رہی ہے اور کسی کے حوالے سے بھی کوئی اطلاع آ رہی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ اب معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے اور شدید ترین پریشانی کسی جگہ پڑی ہوئی ہے. رانا صاحب, میں آپ کو یہ جو لاہور کا وزٹ ہوا ہے سی ایم کے پی کے کا, میں اس کے اندر اتنی تصویریں ہیں جن کی طرف ابھی توجہ نہیں جا رہی, چونکہ یہ وقتی جو ٹکراؤ ہے اس کی طرف سب لوگوں کی توجہ چلی گئی ہے. میں اس دورے کو پچھلے الیکشن 8 فروری کے الیکشن کے بعد سیاسی منظرنامے کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں. یہ ایک پہلی سی بی ایم ہے جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوئی ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے. چلیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان نہیں ہے, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے, کیونکہ کے پی کے اندر جو موجودہ حکومت ہے اس نے
جو مرکزی ادارے ہیں اور جو دہشت گردی سے متعلق جو ڈفرینٹ اقدامات اٹھائے ہیں، جو ایک تعاون کی فضا پیدا کی ہے، اس کی وجہ سے کل تک جو لوگ آگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اب وہ سب خاموش ہو گئے ہیں۔ جو گورنر راج کے وہ سنا رہے تھے، پیغامات سنا رہے تھے، وہ سب چیزیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ پی کے گورنمنٹ کا ایک رول ہے، ان کے سی ایم کا ایک رول ہے۔ انہوں نے ایک مختلف طریقے سے تمام سچویشنز کو ڈیل کیا ہے، اور وہی اسی کا ڈیویڈنڈ جو ہے، اسی کا فائدہ جو وہ لاہور کے وزٹ کی شکل میں پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے ارن کیا ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آگے چل کے سندھ تک پھیلے گی، اور وہ کے پی کے کی حکومت جس کے گھر سے نکلنے کے اوپر موٹر وے کے اوپر خندقیں کھود دی جاتی تھی، اب وہ انشاءاللہ جی ٹی روڈ سے بھی اور موٹر وے سے بھی چلتی پھرتی۔ سر یہ بالکل الگ اپینین ہے، کیونکہ اپینین یہ سب کا ہے کہ جب آئے تھے علی امین گنڈاپور صاحب تو معاملات طے تھے، اس دفعہ معاملات طے نہیں تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس دفعہ بھی معاملات طے تھے؟ نہیں، میرا مطلب میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ معاملات بڑے سموتھ ہیں، صرف طے نہیں ہے، پروٹوکول دیا گیا ہے سی ایم کے پی کے کو۔ آپ دیکھیں، آپ جو صحافتی اینگل سے جو بات آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی میں ایسے ہوا، یہ بدتمیزی ہوئی، یہ سب یہ تو اپنے جلسوں میں بھی ہو جاتی ہوتی ہیں، کتنی رپورٹیں بعد میں آتی ہوتی ہیں۔ یہ اپنا ایک آرٹیکل آیا ہے، بڑا اہم اور سینئر صحافی ہیں وڑائی صاحب، سہیل وڑائی صاحب، انہوں نے بات کی ہے کہ کسی ونڈر بوائے کی تلاش ہے، اور شہباز صاحب تو سونا ہے لیکن اب ہیرے کی تلاش ہے۔ پھر انہوں نے بنگلہ دیش ماڈل کو بھی لایا کہ وہاں پہ وزراء جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہوں اور اپنے اپنے سبجیکٹ میں وہ اسپیشلسٹ ہوں، وہ جو کیبنٹ میں لوگ ہوں۔ تو یہ جو ماڈل انہوں نے ڈسکس کیا ہے اس وقت، اس میں آپ کو کچھ جان نظر آتی ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت یہ تو ماڈلز ہر وقت ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ میں ویسے چونکہ ایسے ماڈلز کے حق میں نہیں ہوں، میں اس لیے ان ماڈلز کو بہت زیادہ وزن نہیں دیتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی منتخب حکومتیں ہونی چاہیے، اور اس وقت بھی جو اسمبلی کے اندر موجود لوگ ہیں یا جن کو آنے نہیں دیا گیا وہ منتخب لوگ ہیں۔ آئندہ بھی جو ملک چلائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جو منتخب لوگ ہوں گے، اور یہ جو مفاہمت کا راستہ ہے، جس گھڑی یہ مفاہمت تھوڑی سی آگے بڑھے گی، یہ خود بخود یہ گرد اور یہ دھند جو ہے یہ جھڑ جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2026 کا جو بجٹ تک کا پیریڈ ہے اس میں گورنمنٹ کو پرفارم کرنا ہوگا، اور گورنمنٹ ابھی تک تو نہیں پرفارم کر سکی پچھلے 2-2.5 سال میں۔ اور اگر وہ اس وقت بھی پرفارم کرنے کے بجائے وہ صرف کرائسس کریٹ کرتی ہے اور اپوزیشن کو لڑانے کی کوشش کرتی ہے، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وزٹ کے بعد اس کے امکانات کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ دوسرا انڈیکیٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول نے جو سپیچ کی ہے، ہم جو باتیں آپ سے کیا کرتے تھے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کو رول پلے کرنا چاہیے، اور اس کی اتنا بڑا آفس ہے، وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ مفاہمت کے لیے آگے بڑھے اور کوئی رول پلے کرے ملک کے اندر۔ اب چیئرمین جو پی 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 ہے انہوں نے بھی یہی بات اپنے صدر صاحب سے ڈیمانڈ کر دی ہے، اور میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ صدر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کے پی کے کی طرف ایک بڑی سالڈ جو ہے وہ سی بی ایم کریں۔ اور میں نے تو سجیشن بھی دی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو چاہیے کہ وہ گورنر آف دا کے پی کے لیے پی ٹی آئی کو دعوت دیں کہ ان کا بندے کو ہم گورنر بناتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو اس وقت آگ لگائی ہوئی ہے ایک ٹکراؤ کی، اور ملک کے اندر ایک ایسے علاقے کے اندر جو کہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن ہے، اس کو بھی بجھانے میں موقع ملے گا، اور اس سے پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک کانفیڈنس ملے گا، اور مستقبل کی سیاست کے لیے نئے ایونیوز اور نئے دروازے کھلیں گے۔ اس وقت ہمیں کانسپریسی تھیریز کے بجائے پولیٹیکل ایکشن تھیریز بنانی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ تھیریز بنانی چاہیے، میدان میں آ کے مفاہمت کے لیے بات کرنی چاہیے، اور سیاسی قوتوں کے بیچ میں سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ کس کا کیا حق ہے، اس کو وہ حق دینا چاہیے۔ تو آپ یہ کیا بھی سمجھتے ہیں 2026 جو ہے اس میں اس کا آغاز بہت سے لوگ 8 فروری کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، اور بہت سے
لوگ بہت سی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نئے سال کے آغاز میں ہی بہت سی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں 8 فروری کی بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا پی ٹی آئی کی، کہ اگر وہ پورے ملک کے اندر پرامن پروٹیسٹ کرنے میں کامیاب، وہ کھڑے ہوں، سڑکوں پہ کھڑے ہوں، نکلیں، پلیک کارڈز لے کے نکلیں، نہ دفعہ 144 کو توڑیں، نہ پولیس سے اپنے ورکر کو لڑائیں، بلکہ اس ساری چیز میں سے اس طرح نکل جائیں جس میں مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے۔ یہ بال ہے جو حکومت ہے، مکھن تو یہ خود ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس بال کو نکال کے بغیر ٹکراؤ کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور اس کے لیے بہت سی ان کے پاس جو ہے راستے موجود ہیں۔ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، پبلک آپ کے ساتھ ہے، اس کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اور اب تو جن لوگوں کو حکومت نے آپ کے خلاف مسلح کر کے کھڑا کیا ہوا تھا، وہ بھی شاید نہ کھڑے رہے حکومت کے ساتھ۔ تو ایسی صورت میں بہت آسانی پیدا ہوگی اور آگے بڑھنے کی صورت بنے گی۔ اور جو مرکز میں بھی آپ دیکھیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے دعوت دی ہے کہ جی آپ آئیں، ہم مفاہمت کی بات کریں، وہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن چلے اس سارے ہلے گلے میں سے شاید اپوزیشن لیڈر ہی مل جائے میاں صاحب کی مہربانی سے، اپوزیشن کو، تو وہ بھی ایک بہت بڑی کام۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی اگر نامینیشن ہو جاتی ہے اپوزیشن لیڈر۔ درانی صاحب، یہ معاملہ کیا ہوا کہ وزیر اعظم نے جو ہے کہا کہ جی آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں مذاکرات کے لیے، دعوت قبول ہو گئی، وزیر اعظم صاحب خاموش ہو گئے؟ کیا وزیر اعظم صاحب ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ دعوت قبول ہوگی؟ وزیر اعظم صاحب وہ لکھی ہوئی تقریر آتی ہے، وہ پڑھ دیتے ہیں، وہ غور نہیں کرتے۔ مطلب ان کو بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو ان کو کرنے چاہیے۔ اب دیکھیں نا جی، یہ مذاکرات کے سلسلے میں انہوں نے ایک لکھی ہوئی تقریر تھی، انہوں نے کہا یہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب تیار تو ہیں، مذاکرات کرنے کیا ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کرنے ہیں۔ مذاکرات میں تو کوئی دینا پڑتا ہے، دینا کیا ہے پہلے یہ تو نوٹ کرو۔ تو وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ بس آئی بائی شائی ہے، اور یہ مذاکرات سے ہونا بھی کیا ہے، ان کے پلے بھی ان کے پاس ہر وہ فیصلہ جو یہ رائٹ سمت میں کریں گے وہ ان کے دائیں بازو کو کاٹ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگر مذاکرات کرنے درانی صاحب جی درانی صاحب، یہ 3 نومبر کو ملاقات ہوئی تھی ایک بین کی، پھر 2 دسمبر کو ملاقات ہوئی تقریباً 29 دنوں کے بعد، اور آج پھر جو ہے وہ ملاقات تو نہیں ہو سکی، آج پھر جو ہے وہ تقریباً 28 دن مزید گزر گئے ہیں۔ تو باقی چیزیں تو چلتی رہیں گی، سی بی ایم ساری صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے آ رہی ہے، لیکن ملاقات نہ ہونا تو یہ بھی تو بڑا سوال ہے، یہ کب بحال ہونے کا آپ کو امکان نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ملاقات کا جہاں تک تعلق ہے، اصولی طور پہ تو نہ ہونے دینا ہی ایک حماقت ہے، اور یہ حماقت کے نتیجے میں حکومت اپنی پوزیشن کو مزید متنازع بنا رہی ہے، پبلک کی نظر میں بھی اور ہر ایک کی نظر میں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی اے کے درمیان جو ایک مذاکرات کے ریفرنس سے ایک ڈفرنس آف اوپینین سامنے آ رہا ہے، وہ اس کے اندر ایک رکاوٹ بن رہا ہے۔ اب جو نون والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جی ٹی ٹی اے کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ان کے ساتھ ہم ڈیل کرنا پسند کریں گے، میاں صاحب کا یہ ان کے بعض لوگوں کے خیال میں یہ چاہتے بھی یہی ہیں، لیکن یہ جو سچویشن ہے اس وقت، یہ جو آپس کی ڈویژن ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک پیدا کر رہی ہے، جس کو کہ ٹی ٹی اے کی لیڈرشپ کو وہ جو بات آئی کہ جی نہ عمران خان کا نام لیں گے، نہ رہائی کی بات کریں گے، نہ ہم اس قسم کی کوئی اور چیز کریں گے، مطلب یہ باتیں جو ہوتی ہیں، اور جب جی اصلاحات ہو جائیں گی آئینی قانونی، اس کے بعد 10 سال بعد مقدمہ لڑ کے ہم آ جائیں، مطلب یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ ورکر کو انوائے کرتی ہیں اور آپ کی پوزیشن کو کمزور کرتی ہیں۔ تو اس لیے ٹی ٹی اے کی لیڈرشپ کو بہت زیادہ مفاہمت کے کھاتے میں اپنی کریڈیبلٹی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان پہ اعتماد کیا گیا ہے، انہیں اس اعتماد کو پورا اترنا چاہیے۔ اب اگر دیکھیں اپوزیشن لیڈر کی اپائنٹمنٹ تو ہو جاتی ہے، اگر
वो मुज़ाकरात नहीं शुरू होते, मुलाकात शुरू नहीं होती, तो उससे फिर मुतनाज़ मामलात पैदा होंगे। बिल्कुल ठीक है दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुलाकात वाले से आज भी मुलाकात का दिन था, आज भी मुलाकात नहीं हुई है। धरना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अलीमा खान साहिबा वहाँ पर मौजूद थी, इमरान खान साहब की जो दीगर बहनें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, अडयाला जेल के बाहर ही हैं। साजिद, क्या सूरत हाल है? धरना दिया गया है, अभी तक धरना जारी है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम फैक्ट्री नाके पर मौजूद हैं, और जिस तरह कि आज बानी पीटीआई से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन था, और एक बार फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, और आज बानी पीटीआई की बहनें भी थोड़ा सा ताखीर से पहुंची, मगर किसी भी फहरिस्त में शामिल शख्स की मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद फिर अलीमा खान और दीगर जो उनके साथ कारकुनान थे, उन्होंने फिर फैक्ट्री नाका पर धरना दे दिया, जो अब तक जारी है। अभी की सूरत हाल ये है कि पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर करने के लिए इस वक्त कोशिश की गई है, मगर अलीमा खान और उनकी बहनें जो हैं अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और बाकी कारकुनान जो हैं वो यहाँ से मुंतशिर हो गए हैं, अडयाला रोड की तरफ निकल गए आगे गोरखपुर वाली साइड पर, और कुछ लोग जो हैं अब भी कुछ कारकुनान जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। ताहम अलीमा खान और उनकी जो दो बहनें हैं और चंद कारकुनान जो हैं अब भी फैक्ट्री नाके पर मौजूद हैं। नहीं, मुंतशिर करने के लिए क्या किया गया? क्या वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया? पुलिस ने वहाँ पे कोई लाठीचार्ज किया या वैसे पकड़ने की कोशिश की? क्या हुआ? नहीं, फिलवक्त जो अभी इब्तदाई तौर पर जो पहले फेज में तो पकड़ने की कोशिश की गई थी, और इसी वजह से अलीमा खान ने कहा था कारकुनान को कि आप लोग यहाँ से आगे चले जाएं, कि ऐसा ना हो कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब ये पहले फेज में तो ऐसा किया गया है, लेकिन जो कि वाटर कैनन यहाँ पर ला के रखी गई है, और इसके अलावा लाठी चार्ज भी हो सकता है और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो सकता है। साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अडयाला से जो है ये आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।